السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر میں کیا کیا ہوگا؟ ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کیونکہ ہر لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی اور ڈیکوریشن اور اس کے لیے بہت ساری محنت۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا، اس سے اگلا گھر جو ہے، جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا، کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی سکتے ہیں، چند سال، لیکن قبر میں معلوم نہیں سینکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے، اللہ عالم۔ اگر وہ گھر عمدہ ہے تو راحت اور آرام ہے، اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریادی فریاد سننے والا نہیں۔ دنیا میں کسی اسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو سکون بخشتے ہیں، لیکن قبر میں کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کون سی ہوگی۔ جنت کا بستر اور لباس کا ملنا، اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوگی؟ جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے۔ قبر میں کیا آتا ہے؟ جنت کی راحت، رزق اور خوشبو، اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھولا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو۔ تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جو وہاں پر اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے، جیسے آج آپ سرٹیفکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کی کوششیں قابل قدر ٹھہری۔ تو اصل سرٹیفکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا۔ صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جیسے بیڈ روم کے اندر ٹیلی ویژن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈ روم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت، یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے، یہاں جانے والا ہے، تو یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا گھر۔ بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے۔ کیا آج دنیا میں آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ شکر گزار ہوتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی، تیرا شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی۔ جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ قبر کا 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے، اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے۔
قبر میں 14ویں کے چاند کی روشنی ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سبز باغیچے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، جیسے باغ میں گارڈن میں ہوتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے؟ اتنا گھر تو دنیا میں بھی بڑا نہیں ملتا جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا. اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، جس میں اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتا. گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں. لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو، یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں قائم ہو سکتا. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی. تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں، لیکن وہاں کوئی واٹس ایپ نہیں ہوگا. نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا. سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. سبحان اللہ. قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا. ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے. ابھی تو ڈر لگتا ہے نا کہ قیامت نہ آ جائے کہیں، تو وہ کہے گا کہ ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں، تاکہ جا کے ان سے ملوں. یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی. انسان دنیا میں کہیں بھی سیر و تفریح کر کے آئے لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر، یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے، خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، یعنی پیچھے ہوتا تھا، جھجکتا تھا، ڈرتا تھا. اللہ تجھے بہترین بدلہ دے. تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں. صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بچاتا ہے. قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے بجھتی ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا. اس لیے چاہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے، دینے والے بنے. ہمیشہ دینے پر حرص رکھے، اور یاد رکھیے دینے والوں کو ملتا ہے. جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے. اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت کے لیے اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، کھلی کر دی جاتی ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ. تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں. تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس نیند سے اٹھے گا. کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی. روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شہیدوں کا انجام ہے۔ شہداء کو گھر اور رزق ملنا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا کھانا۔ ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی۔ شہداء کی خصوصی مہمان نوازی۔ سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جہاں سے جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہماری جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں۔ پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا، 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں، آپ سب اپنے اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی، ان کے لیے نیت کر لیجیے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ جہاں اپنی بخشش کی دعا مانگا کرے وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا۔ شکر عمل سے ہوتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ کوئی سوال؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیث مجھے سنا دی تھی، ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا۔ ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہموار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں، جہاں ایک طرف قبر میں نعمتیں ہیں وہاں دوسری طرف قبر میں عذاب بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو
اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ تشہد کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. جہاں ہم ربی جلنی پڑھتے ہیں نا، تو چاہے تو اس کی جگہ آپ پڑھ لیں، چاہے تو اس کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے. ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بھدک گیا. قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے، یعنی ایک دم سرکش ہو گیا. دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا، یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا، تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے عرض کیا، ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ سچویشنل بھی ہوتی تھی. جس وقت جو سچویشن پیش آتی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے. کیا آپ شادی کے مجلس میں یہ کتاب لے جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ شادی والے دن شادی والے گھر میں یہ کتاب سنائیں گی؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر وغیرہ کے بارے میں کس وقت بتایا؟ جب وہ قبریں دیکھی انہوں نے، ان حالات یعنی اس موقع کی مناسبت سے. جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا کا اندر آنا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے آگ یعنی غیر مومن کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے. فرمایا، اور اس پر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں چڑ مڑ جاتی، جیسے یہ اگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا. تو یہ بات اس کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہے. یعنی لوگ جہنم دیکھ کے قبر میں کیا تمنا کریں گے، کیا کہیں گے، کاش مجھے دنیا میں ہدایت مل جاتی. آج لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہم ان کے لیے کڑتے ہیں، لیکن کل وہ اپنے لیے خود پریشان ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو. زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پہ مل جا، یعنی تنگ ہو جا، تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھا دے گا. یعنی تھوڑی دیر بھی جگہ تنگ ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے. کوئی کمرہ تنگ ہو، تنگی میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ غیر مومن کے لیے
کافر یا منافق کے لیے قبر تنگ ہوگی اور اسی تنگی میں وہ رہے گا جیسے جیل خانے میں ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ پیچھے سے کتاب پڑھیں گے تو اس میں مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سر کی طرف سے نماز آ جائے گی، دائیں طرف سے صدقہ آ جائے گا جسے دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، اور پاؤں کی طرف سے اور بھی نیکیاں جو ہے وہ اس کی آ جائیں گی۔ پھر اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ہوگا، جو قرآن اس نے پڑھا ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا، یعنی جو جو اچھے کام کیے ہوگے وہ قبر میں سارے اس کے لیے قبر کو خوبصورت بنائیں گے۔ لیکن کافر اور منافق چونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے جو نیکیاں کی وہ بھی ضائع ہو گئی، دنیا میں اس کو اس کا اجر مل گیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اعمال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا۔ سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے، تو کہتا ہے اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے، کہ یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب تو قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا چاہتا ہے؟ اے رب قیامت قائم کر، اور کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو۔ اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا۔ سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہیمر ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی زور کی پٹائی ہوتی ہے۔ فرمایا پھر وہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے، اور اس کی مار کی آواز کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کی۔ پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے، بار بار وہ مرتا ہے اور جیتا ہے اور اس مصیبت سے گزرتا ہے۔ لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان یعنی گدی پر مار پڑنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور سے چیخ اٹھتا ہے۔ اس کی چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ اس کے پاس پاس کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ قبر میں کیڑے پکوڑوں اور سانپ کا ڈسنا اور نوچنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منحوش سوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں، پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ 99 گنجے سانپوں کا مسلط کیا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ پس بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ گزران کیا ہے، یعنی تنگ زندگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، یعنی وہ تنگی ہے جو قبر میں پیش آئے گی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک اس پر 99 گنجے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ ہیں اور ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں، ایک سانپ کے 7 منہ ہوتے ہیں، 7 سر، وہ اسے قیامت کے دن تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر کس کس کو ہوگا؟ ایک کافر منافق تو ہو ہی گیا، اس کے علاوہ کفر اور نفاق میں مبتلا لوگ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم عن فرعون النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ تو پانی میں ڈوبے تھے۔ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قبر میں نہیں جاتے ان کو عذاب قبر کیسا ہوتا ہے؟ کوئی چاہے قبر میں جائے کہ نہ جائے، پانی میں ڈوب کے مرے، کسی شیر چیتے کے پیٹ میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اس کی اسی جگہ کو اس کے لیے قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں بھی اس کے لیے عذاب ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کے لائق ہوتا ہے۔ تو آل فرعون صبح شام آگ پر پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے۔ وقال فی المنافقین فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا، تو اس اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی موت کے وقت بھی فرشتے مارتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا موت کے وقت مار پڑتی؟ دیکھی کسی نے؟ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ قبر کا عذاب کس سے تعلق رکھتا ہے؟ علم غیب سے۔ یعنی جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں کیا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہم اگر قبر کھود کے بھی دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گا کچھ۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ایسی کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ کسی ملک میں ایک میت کو دفن کر رہے اور قبر کھود رہے اور اس میں بار بار سانپ آ رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مختلف طریقوں سے اس سانپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹانے کی، رخ موڑنے کی، لیکن وہ سانپ باز نہیں آتا۔ آخر تنگ آ کر وہ لوگ میت کو جب نیچے اتارتے ہیں تو وہ اس کے کفن کے اندر گھس جاتا سانپ۔ یہ نشانیاں کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، ورنہ ہمارے لیے تو قرآن اور سنت ہی کافی ہے، سچے نبی کی سچی باتیں ہی کافی ہیں کہ ہم ان پر یقین کریں۔ کسی انسان کی بات یا کسی ویڈیو کلپ کی تو بات ہی دوسری کی جا سکتی ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑے۔ سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی باتیں سنوا دیتے تھے کیونکہ آپ ہمیں پھر علم یقینی کے ساتھ خبر دیتے تھے۔ ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے۔ اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم ذلت کے عذاب کو بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بڑی بات ہی ہے۔ ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا، ادھر کی شکایت ادھر، ادھر کی ادھر، لوگوں کی بری باتیں اور غیبتیں آگے سے آگے پہنچاتا تھا، یعنی ہر وقت اس کی گفتگو میں دوسروں کی برائیاں شامل تھی۔ دوڑ دھوپ کرتا یعنی اس کی ایفرٹ اور سارے بھاگ دوڑ یہی تھی، اس کا انٹرسٹ ہی یہی تھا۔ اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی کچھ لوگ تو کموڈ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ کموڈ پہ نہیں بیٹھتے، نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ جو پیشاب کرتے ہیں تو پاؤں پہ بھی چھینٹیں پڑ رہی تھی، کپڑوں میں بھی پڑ رہی تھی، پھر انہیں کپڑوں میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو طہارت کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح طہارت اختیار کرنے کی توفیق دے، نہ ہم حد سے بڑھیں اور نہ اس کو چھوڑیں۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عموماً عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پس تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا۔ سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے۔ جب اسے یہ 1 کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ پھر جب اسے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی، یعنی تمہارے سامنے کسی کی پٹائی ہو رہی تھی اور تم نے روکا نہیں اس کو۔ تو ہمیں اپنی ساری زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور جہاں جہاں ہمارے اعمال قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں وہاں ان سے بچنا ہے اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے۔ خیانت کرنے والا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدعم کہا جاتا تھا، جو بنو ذباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ اس دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی،
جو چادر اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ مومن تھا نا؟ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اتنا بڑا اعزاز اس کو حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا کیا؟ چادر چوری کر لی بیت المال میں سے۔ اللہ کا مال، لوگوں کی ڈونیشن جو ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ میں سے کئی انچارجز ہوگی، کئی برانچ انچارجز ہوگی، کئی ڈونیشن جمع کرتے ہوں گے، وہ آپ کے لیے کالے سانپ کی طرح ہے کہ اس کو آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے، کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیسہ اکٹھا کریں اور پھر ذاتی فائدے اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ اپنی آخرت عاقبت خراب کرنے کے برابر ہے۔ ایک سوئی دھاگا بھی اس میں سے نہیں لینا چاہیے۔ لوگ جس مقصد کے لیے جو مال دے اس کو وہی خرچ کر دینا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اسے ضائع ہونے کے لیے اور چوری ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات سن کر ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 تسمہ یا 2 تسمے بنتے، اگر تم اس کو نہ جمع کراتے تو یہ تمہارے لیے آگ بن جاتے۔ جھوٹ بولنے والا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے۔ ان دونوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے اس کی باچھ کو چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اب بعض اوقات ہمارے اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن جھوٹی خبریں آگے نشر کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات واٹس ایپ پر ہم جھوٹی خبریں آگے پہنچاتے ہیں، بغیر جانے کوئی بھی چیز آگے نہ پہنچائے۔ آج کل لوگوں کی بہت عادت ہے، کوئی کسی کا بیان سنا، یہ نہ دیکھا کہ اس میں کون سی چیز قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، جھوٹی روایات، جھوٹے قصے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر آگے سے آگے بیان کرتے، بعض اوقات جھوٹے لطیفے اور ایسی چیز کو حدیث بنا کر پیش کرنا جو حدیث ہے ہی نہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی آگے فارورڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز یہ دوسروں تک پہنچائیں، جو چیز صاف ستھری، صحیح اور درست ہو اسی کو آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ عذاب جاریہ۔ سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک وصیت نامہ چھاپ کے رکھا ہوا کاغذ یہاں پر ہوگا، آپ سب اپنے گھر والوں کے لیے وہ پیپر لکھ کے رکھ سکتے ہیں اپنے دستخط کے ساتھ کہ جب ہم بہت ہوں تو ہمارے پر بین نہ کیا جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار، یا اسی قسم کے کوئی اور الفاظ، تو میت پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گھونسا مارتے اور پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا؟ تو اس لیے اپنی بے جا تعریفیں بھی پسند نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو منع کیا جائے کہ ہماری بلا ضرورت تعریف نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات مبالغہ آ رہی ہوتی تعریف میں، تو جو جھوٹی تعریفیں ہیں وہ بھی میت کے لیے مصیبت کا باعث بنتی۔ سیدنا انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا محمد کو اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی، لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی اور اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی اور اس کو باہر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی اسے کر کے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر رہنے دیا۔ تو اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئے ہیں۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب لوگ کون سے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر نہیں ہوتا؟ شہید ہونے والا۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب الکندی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے ہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے،
جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے فزع اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ایک یاقوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا، 72 حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں ساری شرائط کو پورا کرتا ہوا لڑ رہا ہو۔ سورۃ ملک پڑھنے والا سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرفوع روایت ہے کہ سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ کس کس کو زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کو۔ دن میں ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھیں اور رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر یاد نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھنے کے لیے اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھتے کہ بیٹھ کے یعنی آپ کو نیند آ رہی ہے کچھ، تو الہدا کی جو ایپس بنی ہوئی ہیں، اپلیکیشنز ہیں اسمارٹ فونز کے اندر، اس میں سونے جاگنے کے آداب کی اپلیکیشن ہے، تو اس اپلیکیشن میں جو سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ اور زمر اور بنی اسرائیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے وہ بھی ہیں اور ان کے آڈیو بھی ہے۔ تو اگر آپ سے ساری نہیں پڑھی جاتی تو سونے سے پہلے آپ ان کو پلے کر کے سو سکتے ہیں تاکہ جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے آپ ان کو سنتے ہی رہیں۔ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا پڑھ سکے پڑھے، لیکن اگر ہمت نہ ہو تو جتنا سن سکے اتنا سن بھی لیں، لیکن سورۃ ملک تو کم از کم اپنے منہ سے بول کے پڑھے، اسے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں۔ پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا سلیمان بن سرد اور خالد بن اطرفہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی یا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے اس سے ہرگز عذاب قبر نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا کیوں نہیں، یعنی یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ سرحد کی حفاظت کرنے والا سیدنا سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے افضل ہے۔ ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا اور ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے اچھے عمل اس پر جاری رکھے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے اور وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن یا رات کو فوت ہونے والا، اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جمعے کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے گا اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ اب یہ قبر کے سوال اور جواب کا چارٹ ہے پورا، اس میں آپ سوال بھی دیکھ رہے ہیں اور جواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی حدیثیں تھیں صحیح، ان سب میں جو جو سوال آئے ہیں، جو جو جواب آئے ہیں، جو فرشتے کہتے ہیں اور جو انجام ہوگا وہ ساری لکھ دی گئی ہیں۔ اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور۔ اب آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آخر میں ہے اچھی موت کے حصول کی دعائیں۔ میں دعا پڑھوں گی، آپ سب آمین کہیں گے، دعا دیکھتے بھی جائیے جو میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں مکان کے نیچے دب کر مرنے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے،
اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے سے اور جلنے سے اور آزاد بوڑھا ہو جانے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں پیٹھ پھیر کر مروں، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے میں مر جاؤں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ عذاب قبر سے حفاظت کی دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، بے شک میں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں کاہلی، شدید بڑھاپے، بزدلی، بخل، دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، یقیناً میں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، آگ کی آزمائش سے اور آگ کی عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، یقیناً میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں کفر، فقر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ دعا آتی ہے۔ ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کے لیے شام کی، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میت کی بخشش کی دعا تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اے اللہ، اس کو بخش دے۔ کسی بھی اپنے رشتہ دار کی بخشش کی دعا مانگے، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما، اسے پانی، اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے خطاؤں سے اسی طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا، یعنی کسی بھی جو آپ کے رشتہ دار قبر میں ہے ان سب کی نیت کر کے یہ دعا کریں۔ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ فتنۃ القبر، بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی دعا۔ اللہم اعذہ من عذاب القبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یا اللہ پاک، یہ جتنی بچیاں قرآن پڑھ گئی ہیں انہیں استقامت عطا فرمانا، ان کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمانا، ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے بچانا، ان کی عاقبت اچھی کر دینا، اس علم کو انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دینا، خالص اپنی رضا کے لیے، کسی بھی دنیاوی فائدے کی لالچ کے بغیر اور دنیاوی فائدے اٹھانے کے بغیر۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کی عاقبت اچھی کر دے۔ یا اللہ، یہ جو تیرا پیغام آگے پہنچایا ہے، اللہ یہ مشن، یہ سلسلہ جاری رہے، تو اس کی حفاظت فرما، تو اس کے بہترین وارث پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین، تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں ہماری برائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے،
اور وسیعت دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ جس نے بھی جس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے پیپر چیک کیے، جنہوں نے سرٹیفکیٹس بنائے، جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، جنہوں نے سارے انتظامات کیے، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر دے۔ جتنے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور جو اپنا مال اور جان اس رستے میں لگائی ہے، اللہ ان کی بھی کوششیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے خواب پورے فرما، جو بھی تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار ایسے موقع عطا فرما جہاں ہم اپنے ایمان کو زیادہ بہتر کر سکیں۔ یا اللہ تو ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔